بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہمارے علم میں ہے کہ ہم کہتے رہے ہیں, ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو جنوری فروری ہے وہ ہمارا تھوڑا سا ٹف رہے گا. جنوری کے اندر آپ یہ مت سمجھیں کہ میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی میں سیاسی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے لیے یہ مشکل وقت ہے. کوئی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اور واقعات ہوں گے وہ تو میں آپ کے سامنے ابھی آنے والے وقت میں رکھ دوں گا, لیکن ایک جو چیز ہے جو کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ جو اماؤنٹ ہم کو پیمنٹ کرنی ہے, جو اماؤنٹ ہمارے پہ وہ ڈیو ہے, وہ صرف اور صرف تبھی ہم دے سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ جو پرومسز کیے گئے ہیں یو اے ای کی طرف سے یا سعودی عرب کی طرف سے یا کویت کی طرف سے, وہ اماؤنٹ یہاں ہونی چاہیے. اور اگر وہ اللہ نہ کرے لیکن اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے یا دیری ہو جاتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو اس کے بعد جنوری ہمارے لیے ویسی بھاری ہو جائے گا اگر کچھ نہ بھی ہو تو. لہٰذا ریاست پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم ایک امتحان سے گزر رہی ہے, اور اس امتحان کے اندر سیاسی بے چینی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہاں پر تمام چیزیں اسٹیبلش ہونی چاہیے تھی. اب تک اصولاً قومی اسمبلی کے الیکشن اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. آج کاکڑ کو نہیں ہونا چاہیے تھا, آج نگران سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اتنا لیٹ ہو گیا ہے کہ تقریباً 1 سال سے نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے. اینڈ دیٹ از آف کورس, چونکہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے, اور اس کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اب اس کے علاوہ جو خبریں چل رہی ہیں, جو ہماری نظر جو ہمیں سننے کو مل رہی ہیں, اس میں دسمبر کو شامل کر لیجئے. 10 تاریخ ہو چکی ہے, 20 دن رہ گئے ہیں, لیکن وہ بھی اچھے نہیں ہیں, اور اس کے اندر ہی ایکٹیویٹیز ہوں گی. اس کے اندر امریکن کردار نظر آئے گا, چائنا کا کردار نظر آئے گا, ہمارے علاقوں کے معاملات نظر آئیں گے, اور کچھ واقعات ان 20 دنوں میں ہونے قرار پائے ہیں. اللہ خیر کرے. اور اس کے اندر کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ قیاس ارائیاں کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر ایک جنگ دیکھ رہے ہیں, ان میں باتیں چل رہی ہیں. کچھ مطلب ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جہاں آگ لگتی ہے وہاں دھواں نکلتا ہے. تو کچھ ایسا ہے, اب وہ مجبوری میں ہو یا کچھ بھی ہو, تو کچھ کردار جو ہے وہ ٹوٹلی بدل سکتے ہیں آپ کے سامنے. مطلب ہیرو سے زیرو بن سکتے ہیں اور زیرو سے ہیرو بن سکتے ہیں. یہ تمام چیز ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے. ہاں, یہ بات ماننے والی ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے نون لیگ نے کہا کہ ہمارے یہ وہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہی جیت رہے ہیں, تو ہم جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے مان لیا, اپنے شکست مان لی ہے, تو وہ جو ریلیف مل رہا ہے, کچھ بھی مل رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے نصیب میں تھیں, ہمیں مل رہی ہیں, آپ جو مرضی سمجھیں اس کو. لیکن یہاں پر نون لیگ کے اندر اگر یہی معاملات ہیں تو پھر لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ جیتنے والی جو شپ ہوتی ہے نا, جو مضبوط شپ ہوتی ہے, اس سے کوئی کودتا ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرون خانہ لڑائیوں کی ایک بہت بڑا لیول چل رہا ہے, بہت لڑائی ہو رہی ہے. اب اس کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ نون لیگ کا وزیر خزانہ بننا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس ٹائم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب سیٹ کا ٹائم آتا ہے تو سیٹیں بکتی ہیں, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے یہ والا کام دے دو, یہ والا کام دے دو. تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہاں پر, جو عوام کو بتایا جا رہا ہے, یعنی کہ جہاں پر میں آپ کو سراج الحق کی بات بتاؤں کہ کیا ہمارے بچے 2 خاندانوں شریف اور زرداری غلام رہیں گے, تو یہ میرا بلیو ہے کہ یس. سراج الحق کو سوال کیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں یس. کوئی بھی تیسری پارٹی اگر آئے گی تو یہ ڈسکمفرٹیبل زون ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے ڈیل کیا ہوا ہے پہلے سے نا, اس کو پتہ ہے پیپلز پارٹی اور اس کو پتہ ہے نواز شریف, تو 2 کو تو وہ ٹرین کر چکی ہے, اور 2 کے ساتھ تو اس کا وہ کمفرٹیبل زون ہے. تو 2 ڈیموکریٹ لبرل والی بات ہے نا, تو 2 پارٹیوں کے چلائیں آپ, ان کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے نا کسی نہ کسی سے ہم کر لیں گے, یعنی کہ وہ سیاسی پارٹی ہیں ٹپیکل. لیکن اگر کوئی تیسری پارٹی آئے گی تو اس کو ایڈجسٹ کرانے میں, ان کو سمجھانے میں, ان کو بتانے میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے نا, اس لیے جو پارٹی بھی آئے گی وہ کتنی بھی مقبول کیوں نہ ہو, لیکن اس کو جگہ نہیں مل سکتی. سراج الحق صاحب جو ہے وہ جماعت اسلامی کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کبھی اوپر نہیں آئیں گے. ان کو کسی صوبے کی حکومت بھی نہیں ملنے والی. یہ بات طے ہے, یہ بات طے تو نہیں کہنا چاہیے مجھے, لیکن یہ بات نظر آ رہی ہے. یہاں پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس کے اندر میں آپ کو ایک خبر جو ہے وہ دے دیتا ہوں. میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو رپورٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں. میرا اس میں کوئی عمل نہیں ہے, نہ میں اس کا کوئی حصہ ہوں. یہ معاملہ ہے جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا, اور اس نے پاکستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ قومی جو تناظری ہے نا, اس میں سروے 2023 آیا ہے ہمارا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ عدلیہ, پاکستان کی عدلیہ 3 کرپٹ ترین اداروں میں سے ایک ہے. یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ
کی حالت بڑی کمزور تھی. تو انہوں نے پوچھا, میں نام بھول گیا ہوں, مجھے نام کریکٹ کر دیجیے گا, شاید نیپولین تھا میرے حساب سے, آپ اس کو کریکٹ کر دیجیے, نیپولین تھا, یہ ایک اور نام میرے دماغ میں آ رہا ہے, شاید وہ تھا. کہ اس نے بولا کہ جی جنگ ہم ہارنے لگے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور بہت مصیبت میں ہیں. اور انہوں نے بولا یہ بتاؤ ہمارے ملک میں انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب سارے چوک گئے. انہوں نے بولا کہ جی وہ یہ کیا سوال کر دیا, آپ مجھ سے گولہ بارود کا پوچھیں, آپ مجھ سے اصلی کی بات کریں, آپ نے کہا کہ جی وہ انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو انہیں بتایا گیا کہ جی سر انصاف تو میرٹ پہ ہو رہا ہے, انصاف میں کوئی کمپرومائز ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا. کہتے ہیں ہم جنگ نہیں ہار سکتے. اور اس کے بعد وہ ملک جنگ جیت گیا. یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں کس ملک کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے کرپٹ ترین 3 ادارے ہیں اس میں ہماری عدلیہ شامل ہو گئی ہے ٹاپ 3 میں. ٹھیک ہے جی, بہت بڑی بات ہے. اور رپورٹ کے مطابق پولیس سب سے زیادہ کرپٹ ہے. یہ بھی ایک کریپنگ اگین, پولیس جو ہے پاکستان کا کرپٹ. اب مجھے بتائیں کہ اس معاشرے میں اگر کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے, ہم داد رسی کرواتے ہیں اپنی, تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ پولیس کے پاس. میری چوری ہو گئی, میری ڈکیتی ہو گئی ہے, میرے سے موبائل چھین لیا میرے سے. اب موبائل چھین لیا, گاڑی چھین لیا, آپ تھانے چلے گئے, آپ نے بولا جی میری موبائل چھین لی ہے, میری بائک چھین لی ہے. آپ کو کہتا ہے کہ جی موبائل چھین لی ہے, ایف آئی آر کٹوانی ہے. آپ نے کہا جی ایف آئی آر کٹوانی ہے. کہتا ہے جی جب ہم آپ کو بلائیں آپ کو آنا پڑے گا. آپ نے کہا سر میں جاب کا نوکر پیشہ آدمی ہوں, میں تو بار بار تو نہیں آ سکتا. آپ کو پریڈ کروائیں گے نا یار, آپ پریڈ کریں گے تو آپ کو آنا پڑے گا نا, آپ پہچانو گے نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے سر میں بار بار پہچانوں گا, اور اگر کس کو میں نے پہچان لیا اس نے مجھے یوں کر دیا. پھر کہتے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو آپ ایف آئی آر کٹوائیں یا پھر آپ ہمارے پہ چھوڑ دیں, پھر ہم جانے ہمارا کام جانے. ٹھیک ہے نا, ہم پکڑ لیں گے, آپ کو اطلاع کر دیں گے. آپ ایف آئی آر سے ڈر جاتے ہیں, آپ ایف آئی آر نہیں کٹواتے ہیں, اور پولیس نہیں چاہتی کہ آپ ایف آئی آر کٹوائیں, ایسا لگتا ہے آپ کو. اب اگر لگتا ہے صحیح سے کچھ بھی ہے, لیکن یہاں پر صورتحال جو ہے وہ جو رشوت خوری کی ہے یہاں پر ٹاپ کے اوپر ہے. آپ نے مجھے پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں, جس میں آپ کو معلوم ہے کہ پولیس آ گئی, اور اس کے علاوہ ٹھیکے دینے والے آ گئے, کانٹریکٹ دینے والے آ گئے, تعلیم آ گیا, صحت آ گیا, یہ کرپٹ ترین ہے. ہمارے مقامتی حکومتیں, لینڈ ایڈمنسٹریشن, انکم ٹیکس آ گیا, ایکسائز آ گیا, اور 6-7 نمبر پہ آ گئے کرپٹ ترین ادارے ہیں. اور پبلک سروس ڈلیوری کے ٹرمر کے مطابق عدلیہ میں رشوت کا اوسط جو خرچ ہے وہ 25,846 ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ تو نام بتا رہے ہیں وہ لوگ, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, پاکستان میں وہ کون سا سرکاری ادارہ ہے جہاں پر آپ کبھی بھی گئے ہوں اور رشوت کے بغیر کام آپ کا ہو گیا ہو؟ اس کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ ہم اس کو تعریف کریں اور اس کا بھی نام لکھیں. یہاں پر جو صورتحال ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو وہ ہے, سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 60% پاکستانی قومی سطح پر محسوس کرتے ہیں کہ نیب, ایف آئی اے اور ACI اور محتسب جیسے ادارے ختم کر دینے چاہیے, بیکاز ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے, وہ فیل ہو چکے ہیں. اور تقریباً 68% پاکستانیوں کو یقین ہے کہ نیب, ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جیسے ادارے سیاسی شکار کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں. رپورٹ بڑی خطرناک ہے. سندھ, پنجاب, KPK اور سرحد جو وہ ہے بلوچستان, وہاں پر ایک سی صورتحال ہے, لیکن یہاں پر جو معاملات ہیں وہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا. تو میں جو ہے نا, میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں. اسلام کے نام پہ بننے کے بعد جو ہمارے کارنامے, اس کے بعد ہم چور ہیں نا بیسکلی. مطلب جو آپ کو ابھی میں بتا رہا ہوں, اگر عدلیہ سے آپ شروع کر رہے ہیں, اگر ٹاپ کرپٹ ترین اداروں میں پولیس آ جائے, ٹھیک ہے, اور داد رسی بھی اس نے کرنی ہو, اور عدلیہ آ جائے جیسے داد رسی کرنی ہے. دیکھو ایکسائز کو یا انکم ٹیکس کو تو الگ ادارے ہیں نا, عدلیہ کے پاس ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ یار یہاں سے مجھے انصاف مل جائے گا. اگر وہ پاکستان کے کرپٹ ترین اداروں میں ٹاپ 3 میں آ جائیں تو پھر مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں. اگر کوئی ملک چھوڑنے کی بات کرتا ہے تو اسے بھی ہم غدار کہتے ہیں, جو رہ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو موقع ہی نہیں مل رہا, ایسے نہیں جا رہا ہے. تو لہٰذا آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا, اس کا آؤٹ کم کیا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.